الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا ہیں۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہیں۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہیں۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر ہیں۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اے اللہ، آپ پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت الدوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کی صف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو ہمارا شمار اللہ کے ذاکر بندوں کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں کیا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، میں مفہوماً اسے سمجھانے کے واسطے، اور اس بات کی بنیاد حدیث مبارکہ ہے، اولیاء صالحین کی ایک قسم ایسی ہے جسے اوتاد کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کا رشتہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کے دل روشن ہیں، ان کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، ان کی وجہ سے دین آباد ہے، شاد ہے، دین کی رونق ہے۔ فرمایا کہ ایسے بندے جو اوتاد کے مقام پر فائز ہیں، وہ جب بیٹھ جاتے ہیں کسی مقام پر تو ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، جلیس ہوتے ہیں۔ وہ اگر کہیں بیٹھ جائیں تو فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور نہ صرف ساتھ بیٹھ جاتے ہیں بلکہ اپنے پروں کے ساتھ ان کے سر پر، ان کے اوپر سائبان بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ بازاروں میں چلیں تو قطار اندر قطار ان کے ساتھ چلیں، ان سے مصافحہ کرنے کی غرض سے ان کے گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ بندے انہیں نظر نہ آئے تو پھر انہیں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جب انہیں مل جائیں، نظر آ جائیں تو پھر انہیں کہتے ہیں مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید کہہ کر ان اولیاء کو مخاطب کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ فضیلتیں اللہ کے ذاکر بندوں کو ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے روشن ہیں، نور معرفت کا چراغ جن کے سینوں میں جلتا ہے، انہیں یہ فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے، ان پر ایسی رحمت فرما دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر اترتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کس کو؟ اللہ کے ذکر کرنے والوں۔ یہ جو میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ ہم جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو تو ہمارا شمار ان صالحین کی صف پر بیٹھنے والوں میں، وہ کیوں کہا؟ آج اس کا راز بتا دوں۔ ان صالحین کی صف پر بیٹھ جانا بھی کافی ہے۔ ان کی نسبت کا اللہ کے ولی کی کامل نسبت نصیب ہو جاتی ہے جب بندہ ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور نسبت کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے ذاکر بندے ہیں، زمین پر جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ جب اللہ کے ذاکر بندوں کی مجلس انہیں مل جاتی ہے، میری یاد رہے ساری بات کی بنیاد حضور کا فرمان عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وقت کی کمی کے باعث اسے مختصر کر رہا ہوں۔ تو جب انہیں حلقہ ذکر مل جاتا ہے، اللہ کے ذاکر بندے مل جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، مل گئے۔ اور پھر ان ذاکرین کے ساتھ ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی خوب تسبیح کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ وہاں سے پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے، کہاں گئے تھے؟ اب ذرا راز تو دیکھیں، خود ہی پیدا کیا، خود ہی اس کام پر مامور کیا کہ میرے ذاکر بندوں کو ڈھونڈو، جہاں مل جائیں ان کی مجلس میں شامل ہو جائے۔ یہ سارے معاملات خود ہی عطا کیے، اب خود ہی ان سے سوال کرتا ہے بھی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرے ذاکر بندوں کی مجلس سے آ رہے ہیں، تیرے فلاں بندے کی مجلس سے آ رہے ہیں، فلاں گاؤں کے اندر، فلاں قصبے کے اندر، فلاں شہر کے اندر
فلاں بن فلاں تجھے پکارتا تھا، وہاں سے وہ کرا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا میری حمد و ثنا کرتے تھے، میری تسبیح کر رہے تھے، باری تعالیٰ تیری تسبیح کر رہے تھے، جاؤ جا کر میری رحمت کا سائبان ان پر۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اس جماعت کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، ویسے ہی مسافر تھا اور گزرتا ہوا آرام کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے اس مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا، ان اللہ والوں کی صف پر آ کر بیٹھ گیا۔ باری تعالیٰ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، بس ویسے ہی آ گیا بیٹھ گیا تھوڑی دیر۔ اللہ پاک فرمائیں گے، وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ کیا اس پر بھی تیری رحمت کا سائبان ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اس پر بھی میری رحمت کا سائبان۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جو مجھے پکارنے والے ہیں، صبح شام مجھے پکارتے ہیں۔ سن لو ان کو میں نے اس فضیلت سے نوازا ہے جو ان کے پاس آ کر بھی بیٹھ جائے محروم نہیں رہتا، ایسے ہی آ کر بیٹھ جائے اسے محروم نہیں رکھا جاتا۔ جو فضیلت ان پر نازل ہے، میری جو رحمت ان پر نازل ہے، وہ ان کے صدقے میں اس پر بھی فرما دیتا، اسے محروم نہیں کرتا۔ اب اسی بات کی تائید و تصدیق کے واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا۔ بولو فرمایا کہ نہیں؟ بڑی معروف بات ہے، ہر خاص و عام جانتا ہے۔ اب اس تذکرے کے اندر ایک کتے کا بھی ذکر کیا، بولو کیا کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھنا مقصود کیا تھا؟ وہ اصحاب تھے، انہیں سلامت رکھنا تھا، 309 سال کے لیے سلا دیا، بولو سلا دیا کہ نہیں؟ اور سلامت تو ان کو رکھنا تھا کہ کتے کو سلامت رکھنا تھا؟ وہ بولو تو صحیح، مقصود سلامت رکھنا وہ اصحاب تھے کہ نہیں؟ وہ اللہ والے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی کروٹ بدلوا دیتا تھا، اور اولیاء صالحین فرماتے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ان کی کروٹ بدلائی جاتی تھی، ہر 6 ماہ کے بعد ان کی کروٹ بدلائی جاتی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب کروٹ ان کی بدلائی جاتی، باہر کتے کی کروٹ خود بخود بدل جاتی۔ اب مجھے بتائیں، بدلواتا تو رب ان کی تھا، بچانا تو ان کو تھا، سلامت رکھنا تو ان کو تھا، باہر کتے کو کیوں سلامت رکھا گیا؟ اس کتے کی کروٹ کیوں بدلی گئی؟ فرمایا کہ جو کرم ان پر ہے، جو عنایت ان پر ہے، ان سے محبت کرنے والا خواہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اس کا حصہ بنا۔ رسول اللہ بسم اللہ۔ اولیاء کی محبت ہو تو ان کی صف پر ایسے ہی آ کر کوئی بیٹھ جائے تو فرمایا اسے بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ جو اس صاحب مزار کے اوپر میری عنایات ہیں، میرا کرم ہے، فضل ہے، میری رحمتوں کا ایک چشمہ وہاں پر ہے،
نور کا، فیض کا، رشد و ہدایت کا، وہ کوئی آ کر ایسے ہی بیٹھ جائے تو میں اسے بھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ وہاں سے جدا ہوتا ہے تو بد نصیب نہیں رہتا، بڑا بختوں والا بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اچھوں کی مثال عطار کی سی ہے اور بروں کی مثال لوہار کی سی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی لوہار کے ساتھ دوستی ہو اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، وہ بھٹی گرم ہوگی، بولو اب آپ کا اس بھٹی سے تو کوئی تعلق نہیں، اس کے کام سے کوئی تعلق نہیں، بس اس کے پاس جا کر بیٹھے تو ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی کن آپ پر پڑے گی، کپڑے جل جائیں گے۔ نہ آپ لوہار ہیں، نہ آپ کی بھٹی ہے، نہ آپ کا اس سے کوئی دور دور تک لینا دینا ہے، بس اس کی سنگت اختیار کی تو اس کی سنگت نے کیا کیا، آپ کے کپڑے جلا دیے۔ وہ کپڑے نہ بھی جلیں تو فرمایا کہ وہ راکھ تو پڑے گی، میل کچیل تو آئے گی کہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بروں کی مثال دی اور اچھوں کی مثال فرمایا عطار کی سی ہے۔ اگر آپ کے پاس نسبت عطار والی ہو، کوئی دوست آپ کا ایسا ہو، اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، عطر لینے کی قوت بے شک نہ ہو، نہ رکھتے ہوں طاقت، بس اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جدا ہو جائیں تو خوشبو آپ سے آنا شروع ہو جائے۔ نسبت آپ کو کیا دے گی؟ ابھی آپ عطار خود نہیں ہیں، عطر لینے کی طاقت رکھتے نہیں ہیں، نہ طاقت رکھتے ہیں نہ لیا ہے، بس جا کر بیٹھے تھے تو فرمایا اس بیٹھ جانے سے کیا ہوگا، وہ خوشبو تجھ سے بھی آنا شروع۔ اسی طرح جب بندہ اللہ والوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، حلقہ ذکر اختیار کرتا ہے، ان کی رفاقت سنگت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر خوشبو تجھ سے بھی وہی آئے گی جو ان سے آیا کرتی ہے۔ میں یہاں پر ایک اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ جب ہم منسلک ہو جاتے ہیں تو ہماری توجہ کا مرکز وہ ہستی بن جاتی ہے، ہماری محبتیں ساری کی ساری انہی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، ہمارا دھیان ان کے ساتھ، ہر حال میں ہم انہی کو پکارتے ہیں، ہمارا خیال بھی اسی مرشد سائیں کی طرف جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو انہی سے جا کے عرض کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی کسی اور ولی کامل کے ساتھ منسوب ہو، وہ آ جائے تو پھر ہم اس جہالت کے باعث ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں میرا مرشد زیادہ اونچا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دوسرا کہے گا میرا مرشد زیادہ اونچا ہے، میری نسبت زیادہ کامل ہے، آپ کہیں گے میری نسبت زیادہ کامل ہے۔ یہ سارا کا سارا بحث مباحثہ جو ہے یہ جہالت پر مبنی ہے۔ کبھی اللہ کے ولی کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کر تو دیکھو، یہ جہالتیں رہیں گی نہیں۔ ولی کامل کی سنگت اختیار کر کے دیکھو، یہ جہالتیں رہیں گی نہیں، یہ کجی اور کمی کا عنصر آپ کے دل سے نکل بار ہو جائے گا۔ ان کی نسبت کیا ہے، اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ پلیتیاں آپ کے من سے نکال دی جائیں گی۔ اب جب بندہ ان اولیاء صالحین کے چشمے سے دیکھتا ہے تو کوئی سلسلہ نقشبند کا بزرگ ہے، بولو، کوئی سلسلہ سہروردیہ کا بزرگ ہے، کوئی چشتیہ کا بزرگ ہے، کوئی قادریہ کا بزرگ ہے، وہ کسی بھی ترک سے ہو، کسی بھی طریق سے ہو، کسی بھی سلاسل سے ہو، اور مجھے ایک بات کا جواب دو، اس سے خوشبو تو مدینے کے ماہی کی آئے گی۔ رسول اللہ جتنے بھی اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بستا ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔
وہ کیوں سر آنکھوں پر ہیں؟ ہمیں ان سے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کسی بھی سلاسل سے ہو، اس کی منزل تو وجود مصطفیٰ ہی ہے نا۔ فیض تو گنبد خضرا سے ہی آتا ہے نا۔ وہ سہروردیہ کا فیض بھی گنبد خضرا سے ہی آتا ہے، قادریہ کا فیض بھی گنبد خضرا سے ہی آتا ہے، سہروردیہ کا، چشتیہ کا، اور جس بھی سلسلے پر دیکھو اور جس بھی ذوق سے دیکھو، تجھے نسبت تو محمد مصطفیٰ کی مل رہی ہے۔ تو حضور کی محبت اور آپ کے عشق کے اندر حضور کا امتی جہاں نظر آئے اس سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو، اس سے محبت کیا کرو، اس نسبت پر محبت کیا کرو، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرو، محبت کا معاملہ کیا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری جان والے ہیں، پہچان والے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کے امتی ہیں۔ حضور کے ہر امتی کی خیرخواہی چاہا کرو۔ تو وقت ہمارا ہو گیا۔ پچھلی جمعہ پاک پر وعدہ کیا تھا کہ ایک موضوع شروع کریں گے، اس کی تکمیل کے واسطے جتنا ہو سکا اس پر بات کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ پنکھا بند کریں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو اور خوب کمال ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ میں نے پچھلے جمعہ پاک پر یہ کہا تھا، اس آیہ کریمہ کے اوپر درجنوں کے حساب سے خطابات ہو چکے ہیں، اور میں نے ایک بڑی لطیف بات کہی تھی کہ اپنے مرشد پاک کے وسیلے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اور جب بھی اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، مترجم کی جگہ سے، مفسر کی جگہ سے، حضور کے گھرانے کی خیرات سے ایک نیا گوشہ اس کی عظمت کا نصیب ہو جاتا ہے۔ بولو کہا تھا کہ تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ایک راز آشکار فرمایا اور بندوں پر احسان عظیم فرمایا کہ لوگوں تم اس شے سے ناواقف تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں، سن لو، میں اور میرے فرشتے اور سونے پر درود۔ یہ تو غیب کی بات ہے نا، کوئی ہم نے دیکھا ہے؟ اور بولو وہاں کیا معاملات ہیں، کوئی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں؟ ہم تو عاری ہیں اس شے سے، ناقص ہیں، کمزور ہیں، ایسی قوت نہیں رکھتے۔ مالا اعلیٰ پر کیا ہوتا ہے، اللہ کی عرش پر کیا معاملات ہیں، ہم تو اس سے ناواقف ہیں، اور اتنی زندگی گزر گئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، لوگوں اور میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، میں یہ بڑا خاص لفظ استعمال کر رہا ہوں، محبت کرنے والوں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ آ جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے لوگو تم بھی، نہیں، اے ایمان والو۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے محبت مصطفیٰ کو دل میں سجانے والو، سن لو پھر میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والو، اور یہ راز سن لو کہ میں اور میرے فرشتے اس سونے پر درود بھیجتے ہیں۔ اور محبت کرنے والوں اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں، تم بھی درود بھیجا کرو، خوب بھیجا کرو، اور خوب کمال ادب سے سلام بھیجا کرو۔ اب یہ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خزانوں میں سے ایک خزانہ میں تمہیں آپ بتا دیتا ہوں۔ یہ آیہ کریمہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر کہتا ہوں بہت بڑا خزانہ ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لپٹ لپٹ کر تم جو مجھ سے پوچھتے ہو تو تمہارے اس حال میں دریافت کرنے پر میں اس خزانے میں سے ایک خزانہ، ایک راز تمہیں نہ بتاؤں؟ اگر تم ایسے لپٹ لپٹ کر مجھ سے نہ پوچھتے تو میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا۔ تمہارا یوں پوچھنا، بے قرار ہو کر مجھ سے پوچھنا، جاؤ پھر تمہیں بتاتا ہوں، اس آیہ کریمہ کا ایک راز تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 فرشتے پیدا فرمائے۔ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، اللہ پاک نے کیا کیا؟ 2 فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں، خاص فرشتے۔ ان کا کام کیا ہے کہ پورے عرض پر جب میرا نام پاک کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ اس کو سن کر مجھ پر درود بھیجے۔ بات کو سمجھے؟ جب اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کا فرماتے ہیں کہ ایک راز میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ راز کیا ہے کہ اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ جب کوئی بندہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ اس کو سن کر مجھ پر درود السلام پڑھتا ہے، آقا کا نام لیا گیا، بولو اب درود پڑھو، سب پڑھو، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ تو فرمایا کہ جب اللہ نے 2 فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں اور ان کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے، جب بھی کسی کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، عظمت تو دیکھو، حضور کا نام سنا، درود بھیجا، سلام بھیجا، فرمایا رب نے 2 فرشتے پیدا کر چھڑے نے، تیرے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے بخش دے، معاف فرما دے۔ اور پھر جواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتا ہے آمین، ایسا ہی ہو جائے۔ بتاؤ یہ راز تھا کہ نہیں؟ بولو راز تھا کہ نہیں؟ میں تمہیں ایسا راز بتا دیتا ہوں، اس آیہ کریمہ کی ایک راز، خزانے میں سے ایک خزانہ تمہیں عطا کرتا ہوں کہ جب میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتا ہے آمین۔ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ جب کوئی بندہ میرے مصطفیٰ پر درود بھیجے تو اس کی مغفرت کی دعا کیا کرو، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر اس کی دعا کی آمین رب خود کہتا ہے آمین۔ بھی ایسا ہی ہو جائے، وہ کہتے ہیں میرے آقا پر درود پڑھنے والے، میرے آقا پر سلام پڑھنے والے، اور جا تیری مغفرت ہو، اللہ تجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک سن کر فرماتا ہے ایسے ہی ہو، آمین۔ پھر اس کے برعکس فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو ہلاک ہو، تیری بخشش کبھی نہ ہو۔ اور پھر اس کو سن کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمین، ایسا ہی ہو۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور چہرہ انور پر بڑی خوشی کے آثار تھے، اور فرمانے لگے کہ ابھی ایک خاص فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب کوئی بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، جب کوئی بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اپنے نصیب پر خوش ہو کہ آپ تو ہر جمعے ہر روز صبح شام حضور پر درود پڑھتے ہیں، تو آپ کا نصیب کیسا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ میرے حبیب تجھ پر درود پڑھے گا، میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، میں اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں، میں اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس 3 فضیلتیں ملی، اور چوتھی فضیلت کیا ہے، میں اس بندے پر پلٹ کر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے درود حضور پر پڑھا ایک مرتبہ، اس کے جواب میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے 10 گناہ معاف کیے، آپ کو 10 نیکیاں عطا کی، آپ کے 10 درجے بلند کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اور آپ کے دل کے ظرف کے مطابق، آپ کے مرتبے اور مقام کے حال کے مطابق 10 مرتبہ اللہ نے آپ پر درود پڑھا۔ اب اس سے آگے بڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا جب کوئی بندہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5ویں فضیلت بتا رہا ہوں، پہلے کتنی ہو گئی؟ 4، گناہ معاف ہوئے، نیکیاں ملی، درجے بلند ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر درود پاک پڑھا۔ اب 5ویں فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ، یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا دائیں اور بائیں، بولو بیٹھے کہ نہیں، نیکیاں لکھنے والا بھی ہے اور گناہ لکھنے والا بھی ہے، فرمایا جب کوئی بندہ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم صادر فرما دیتے ہیں ان فرشتوں کو 3 دن تک اس کے گناہ نہ لکھنا۔ ایک دفعہ درود پڑھا، حکم کیا صادر ہوا، اس کے 10 گناہ مٹا دیے گئے، اسے 10 نیکیاں عطا کر دی گئی، اس کے 10 درجے بلند کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اس بندے پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اور 7 فرشتوں کو بھی حکم دے دیا 3 دن تک اس کے گناہ بولو نہ لکھنا۔ اب گناہ نہ لکھنا، اب جو بتائیں جو بندہ، یہ تو ایک مرتبہ جس نے پڑھا نا، تو جڑا بندہ ایک دن میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہو، کیا خیال ہے؟ ایسے ایسے اولیاء صالحین بھی گزرے ہیں۔ میرے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وتیرہ یہ تھا، آپ ایک ماہ میں 10 لاکھ درود پاک پڑھتے، ایک ماہ میں 10 لاکھ مرتبہ درود پاک۔ حدیث پاک، یہ جو میں نے اس سے قبل حدیث مبارکہ جو راز والی بتائی ہے، اس آیہ کریمہ کی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک راز نہ بتاؤں، اس سے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ عطا کروں۔ اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سیدنا امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے مولا علی سے سنا، اور مولا علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ اب آگے بڑھے تو یہ درود پاک پڑھنے والے پر یہ برکتیں، یہ فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔
اب ایک مقام پر فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے اتنی ہی حضوری اور قربت نصیب ہوتی ہے۔ جب میں اس بات کو، اس فرمان عالی شان کو پڑھتا ہوں یا میری سوچ و فہم کے اندر آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں وہ سائیں 10 لاکھ مرتبہ ایک مہینے میں پڑھتے تھے، انہوں نے کنی کو حضوری ملی ہوئے گی۔ درود پاک سے ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے درود پاک کی کثرت سے چہرے کی نگاہ سے حضور کو دیکھا ہے، جاگتے ہوئے نہ صرف حضور کو دیکھا ہے بلکہ حضور کی کچہری میں اس وجود کے ساتھ، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے دیکھا۔ ایسے ایسے اولیاء صالحین اپنے دور کے بڑے جلیل القدر ائمہ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں۔ اگر آپ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو فقط درود پاک سے پھر فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ روز محشر قیامت کے دن ہر مقام پر میرے قریب، اسے میں ہر مقام پر اپنے قریب رکھوں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو اور حضور کی کچہری میں بیٹھا ہو، قیامت کا سما ہو، ذرا اس کو تصور تو کریں، قیامت کا سما ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سارے عیب ہے بیچ میں، مگر حضور کی آغوش غلامی میں آپ کے ساتھ دائیں جانی بیٹھا ہو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کالی کملی کا سائے ترے، وہ کالی کملی جی لکیا بیٹھا ہوئے، بولو کون سا فرشتہ ایسا ہے کہ جس میں جرت ہو کہ اسے کہے ہاں صاحب دے؟ بولو ہے کوئی فرشتہ؟ کہ بھی اتھے میزان لگ گیا ہے اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو گیا، تیری باری آ گئی بھی، بھائی فلاں بندہ کہاں ہے بھی، ڈھونڈو، ڈھونڈتے گئے، دیکھا کہ وہ حضور کی آغوش غلامی میں ساتھ بیٹھا ہے۔ بولو جب ایسا منظر دیکھا تو کیڑا فرشتہ جڑا اتھوں اٹھا کے گئے صاحب دے؟ ہے کوئی فرشتہ؟ تو پھر پتہ یہ چلا جو آغوش غلامی مصطفیٰ میں ہوتا ہے وہ حساب و کتاب سے، خود ہی فرمایا نا حدیث پاک میں، میری امت میں 70,000 اولیاء ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں، اور ان 70,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جنہیں وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں۔ وہ کون ہوں گے؟ جن کے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ ہوگی، تعظیم و تکریم مصطفیٰ ہوگی، ادب مصطفیٰ ہوگا، اور جن کے دل حضور کے درود سے روشن ہوگی۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھی، چوری چکاری کردہ ہوئے ہیں، گناہ کردہ ہوئے، خطا کردہ ہوئے، اور ایک پاسے درود پڑھدا ہوئے، کیا خیال ہے تو وہ باقی معاملات کا کیا بنے گا؟ وہ فرمایا بس تو درود پڑھ، کثرت سے پڑھ، باقی معاملات سے درود آپ ہی نبڑ لے گا، درود آپ ہی نبڑ لے گا۔ کیسے نبڑ لے گا؟ کہ وہ درود، جب بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر درود دلوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، دل میں عیب رہتا ہی نہیں، دل میں غیر کی طلب رہتی ہی نہیں، دل میں رہتا ہی ہر وقت مدینے کا ماہی ہے۔ تو جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے پھر اس کا دل گناہوں کی طرف، خرافات کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے، اور خرید کر کیا کیا ہے؟ اور سونے کے سپرد کر دیا، اور جو ہو ہی سونے کے سپرد، جس کا پٹا ہی سونے کے دستے مبارک پر ہو، اس نے عیب کہاں سے کرنا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، میں نے قیامت کے دن اپنے ایک امتی کو دیکھا جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا کہ ابھی قریب تھا کہ بس اس میں گرنے لگا۔ تو خشیت کی کیفیت آئی، کبھی کبھی جب وہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، کہ اس کے گناہوں نے اسے جہنم کے کنارے تک پہنچا دیا ہے، بس اب گرنا باقی ہے۔ ایسا گناہ گار تھا
مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتا تھا دل میں، ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر فرمایا نا، مومنین تو وہ ہیں، اللہ والے تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے تو لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ بولو، فرمایا کہ نہیں قرآن؟ تو فرمایا کہ کبھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کے تذکرے سے، اس کی حمد و ثنا سے، اس کے حسن و جمال سے لرز اٹھا تھا۔ وہ جو ایک لرزش پیدا ہوئی تھی، وہ کیفیت میں نے کیا دیکھا، وہ جہنم کے کنارے پر تھا، گرنے کے قریب تھا، وہ خشیت کی کیفیت آئی اور اسے تھامتی ہوئی لے گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص بس گرا پڑا ہے اپنے گناہوں کے باعث اور جہنم کے قریب ہے۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ اس کے وہ آنسو آئے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کبھی دنیا میں بہے تھے اور آ کر اسے تھامتے ہوئے لے گئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، یہ میں یاد رہے حضور کا فرمان بتا رہا ہوں، ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط پر چلتا ہوا گناہوں کے باعث گر پڑا اور گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا، اس سے پار نہیں ہو رہا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ درود پاک آیا جو مجھ پر بھیجا کرتا تھا، اسے تھاما اور پار کرا دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو ایسے حال میں دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت میں، ماہیت میں لے جانا چاہ رہا تھا، مگر طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اور اس بندے کے درمیان ایک حجاب حائل تھا، وہ اپنے گناہوں کے باعث، خطا کے باعث کمزور تھا، گرا پڑا تھا اور اس سے وہ حجاب اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، اس کے دل میں جو میری محبت تھی وہ آئی اور اس نے حجاب اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ محبت مصطفیٰ آئی اور بولو، اور اس نے کیا کیا، وہ حجاب ہٹایا اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اسی طرح ایک بڑے جلیل القدر، یہ آخری بات، حضور کی عظمت کی بات ہو، دل نہیں کرتا آخر کرنے کو، لیکن باقی معاملات بھی کرنے ہیں۔ تو بڑے جلیل القدر اولیاء صالحین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ حج کی غرض سے گیا تو کعبۃ اللہ کے سین میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر مقام پر بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اللہ کی تسبیح کرنے کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا مقام ہے، یہ فلاں کام کرنے کا مقام ہے، تو ہر مقام پر ہی درود پڑھتا ہے۔ اس نے مجھے کہا، میں جب یہاں آیا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک بھائی بھی تھا، جب ہم اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہ بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا، گناہوں کے باعث، خطاؤں کے باعث۔ اب جب چہرہ سیاہ ہو گیا تو میں اس خوف سے، اس پریشانی میں بڑا زار و قطار رویا کہ اب یہ کیا معاملہ ہے، بھی لوگ کیا کہیں گے، بھی یہ تیرے بھائی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یہ کیسے کام کیا کرتا تھا، گناہ گار تھا، خطا کار تھا، اس کا تو پردہ ہی اٹھ گیا۔ تو جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی اسی غم کی کیفیت میں تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے کمرے کے اندر ایک شخص داخل ہوا اور اس کا چہرہ چراغ کی طرح روشن تھا،
اس نے آ کر میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ ابھی اس کا ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ میرے بھائی کا چہرہ نور کی طرح روشن۔ وہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، وہ لفظ ہے قمر، چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، اے نوری پیکر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ کون سا فرشتہ؟ میں وہ فرشتہ ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پر درود پڑھنے والوں کا درود لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مجھے ابھی خبر ملی تھی اس تیرے بھائی کے فوت ہونے کی، اور حکم یہ ملا تھا جا جا کے اس کے چہرے کو روشن کر دے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ حضور پر درود پڑھنے والا رسوا ہو کر مرے۔ عیب سیکھے، گناہ سی، اس کے باعث اس کی پکڑ ہو گئی، اور ساتھ فرمایا کہ وہ درود پڑھا کرتا تھا تو ہمیں گوارا نہیں کہ وہ دنیا سے رسوا ہو کر آئے، جا اس کے چہرے کو روشن کر۔ تو میں تیرے بھائی کا درود اب بولو لکھا کرتا تھا، جو درود آقا پاک کی بارگاہ میں بھیجتا تھا۔ تو یہ درود پاک کی، یہ تو اگر درود پاک محض صرف درود پاک کے اوپر ہی بات کرتے چلے جائیں تو سارا دن بھی کافی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نارین پاکی، خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے ذاکر بندوں جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاکی، خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا صاحبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔